جب اس پلے کا یہ ایکٹ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جج بریک اور ہیڈا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیڈا اپنے ہنی مون کے متعلق بتاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے جج بریک کو کہ یہ ٹیسٹ مین نا بہت ہی بورنگ قسم کا انسان ہے۔ ہنی مون پر بھی اس نے بکس اور ریسرچ ورک کو ساتھ لے کر رکھا ہوا تھا۔ یہ سب جب جج بریک سنتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ ہماری کمپنی میں آ جاؤ اور مجھ سے دوستی کر لو۔ ہیڈا اتنا اسٹریٹ فارورڈ انسان دیکھ کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مگر ایسا ہے کہ ہماری لمٹس ہوں گی، ان لمٹس سے آگے نہیں جانا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہیڈا پریگننٹ ہے اور یہ نیوز ہیڈا ٹیسٹ مین کو نہیں بتانا چاہتی۔ خیر کچھ دیر گزرتی ہے کہ ٹیسٹ مین کتابوں سے بھرا بیگ لے کر گھر آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لو برگ بھی ان کے گھر آ جاتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ مین نے ہیڈا کے کہنے پر لو برگ کو خط لکھا تھا کہ ہمارے گھر آ جاؤ۔ خیر یہ آ جاتا ہے۔ اب ہیڈا اور لو برگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ کہیں سے پھر جج بریک آ جاتا ہے جس کو آج کسی کی پارٹی میں جانا ہے، مگر یہ ٹیسٹ مین اور ہیڈا کو ساتھ لے کر جانے کی ضد کرتا ہے۔ ٹیسٹ مین تیار ہو جاتا ہے مگر ہیڈا پارٹی میں نہیں جاتی۔ اپنی جگہ یہ ہیڈا کیا کرتی ہے، ان دونوں کے ساتھ لو برگ کو ساتھ بھیج دیتی ہے۔ اب جب لو برگ اس پارٹی میں آتا ہے تو شراب دیکھ لیتا ہے اور پھر اسی شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے کسی دشمن کی طرح۔ خیر پھر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لو برگ کی۔ ٹیسٹ مین اس کو اس کے اپنے گھر سہارا دے کر چھوڑنے جاتا ہے۔ اب جب گھر سے نکلتا ہے یہ ٹیسٹ مین لو برگ کے، تو نیچے کیا دیکھتا ہے، نیچے زمین پر لو برگ کی دوسری کتاب کا اسکرپٹ پڑا ہوا تھا جو یہ اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور ہیڈا کو کہتا ہے کہ یہ اسکرپٹ سنبھال کے رکھنا، اس کو واپس کرنا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ٹیسٹ مین کو خبر ملتی ہے کہ اس کی ایک آنٹ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تو یہ جب سنتا ہے نا تو ہیڈک کہتا ہے کہ تم لو برگ کی بک کا اسکرپٹ لازمی اور ٹائم پر واپس کرنا ہے، اور ہاں میں اپنی آنٹ کے پاس جا رہا ہوں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں جج بریک آ کر لو برگ کا پارٹی میں شراب پینے کا قصہ ہیڈا کو بتاتا ہے اور کس طرح پارٹی کو خراب کیا تھا سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اب کہیں سے لو برگ شرمندہ اور اداس چہرہ لے کر ہیڈا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں اب خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہیڈا نے اپنے باپ کے 2 پسٹلز میں سے ایک پسٹل لو برگ کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لو پسٹل اور اپنی جان لے لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ایک ہیرو کی طرح مرو گے، اور ہمت کرو یہ لے کر جاؤ، یہاں سے جاؤ اور خود کو گولی مار دو۔ اب یہ پسٹل لے کر یہاں سے لو برگ چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے ہیڈا اس کی بک کی اسکرپٹ جلا دیتی ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ مین وہاں آ جاتا ہے جو ہیڈا کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیڈا میں لو برگ کے گھر گیا تھا لیکن لو برگ وہاں پہ نہیں تھا۔ کیا تم نے ہیڈا لو برگ کی اسکرپٹ واپس کر دی جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ٹائم پہ دینی ہے، کیا واپس کی ہے؟ اب یہاں پر ایموشنل ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہیڈا کہتی ہے کہ میں وہ اسکرپٹ میں نے وہ جلا دی ہے۔ کیوں جلائی ہے تم نے؟ وہ تو نہیں جلانی تھی، وہ بہت ہی اہم تھی اس کے لیے، بس میں نے جلا دی تاکہ آپ کو یونیورسٹی میں لیکچرشپ مل سکے۔ یہاں پر ٹیسٹ مین جب یہ سنتا ہے تو ہیڈا کی اس حرکت پر اسے یقین نہیں آتا اور اسی حرکت کو ہیڈا کی یہ محبت سمجھ لیتا ہے جو شاید ٹیسٹ مین کی غلطی تھی۔ اب آخر پر ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جج بریک آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہیڈا لو برگ نے اپنی جان لے لیا، اور ہیڈا جس پسٹل سے لو برگ نے خودکشی کیا مجھے پورا یقین ہے وہ پسٹل تمہارا ہے۔ اب یہ بات ان کے درمیان تھی، مطلب کوئی تیسرا اس سیکرٹ کو نہیں جانتا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جج اس ہیڈا کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور ہیڈا کے ساتھ ریلیشنز بنانے کو کہتا ہے، مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیڈا بلیک میل ہونا اور کسی کا کنٹرول اپنے اوپر ہونا برداشت نہیں کرتی،
تو یہی وجہ ہے کہ ہیڈا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اب یہ کیا کرتی ہے ہیڈا؟ تو اب یہ ہیڈا پسٹل اٹھا کر اپنی جان لے لیتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پلے پسند ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔